اولاد کی صحیح تربیت اور تعلیم کیوں ضروری ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس میں لاجک کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، تو یاد یہ رہے کہ نیک اولاد دنیا میں سہارا بنتی ہے اور آخرت میں سرمایہ ہوتی ہے، اس کی مغفرت کا، اس کی بخشش کا۔ اس لیے ہر پیغمبر، ہر نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری جو ذریت ہے اس کو نیک بنا، مجھے نیک اولاد، نیک بیوی، نیک خاندان، اور رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ یا اللہ میرا وارث جو ہے وہ نیک ہو، کہ جس کے ذریعے سے میرا نام، میرا کام باقی رہنا ہے۔ تو لہذا بچوں کی زندگی کے اعمال والدین کے لیے جنت میں جانے کا پروانہ بھی بن سکتے ہیں اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو لہذا یاد یہ رہے کہ بچوں کے جو اعمال ہیں وہ والدین کے لیے جنت کا وسیلہ بھی ہیں اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ بچوں کی جو پرورش ہے، اس کے ڈائمنشن، اس کی جہتیں، اس کے زاویے کتنے ہیں، تو یاد یہ رہے کہ ماہرین نفسیات نے، کہ جو تہذیب الاطفال پر، جنہوں نے گہرے طریقے پر اسوہ حسنہ کی روشنی میں جنہوں نے ورک کیا ہے، جن کا نفسیات کے ساتھ، بچوں کی تعلیم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، ہمارے ان ماہرین کا یہ کہنا ہے اور یہ ریسرچ ورک ہے کہ بچوں کی پرورش کے کم و بیش 3 پہلو ہیں۔ پہلی جو اس کے لیے ڈائمنشن ہے وہ اس کی فزیکلی ہے، کہ فزیکل گروتھ، کہ اس کی جسمانی نشو و نما، کہ بچے کی جسمانی نشو و نما ماں باپ نے کیسے کرنی، یہ ایک پہلو، یہ ایک سبجیکٹ، یہ ایک باب ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ دوسری ڈائمنشن جو ہے وہ مینٹل گروتھ ہے، کہ بچے کی ذہنی دماغی آپ نے نشو و نما کیسے کرنی ہے، دماغی نشو و نما۔ اور تیسری ڈائمنشن جو ہے وہ ایموشنل گروتھ ہے، کہ بچے کو جذباتی اس کی نشو و نما کیسے کرنی ہے۔ یعنی 3 زاویوں سے، 3 ڈائمنشن، فزیکلی یعنی جسمانی نشو و نما، نمبر 2 ان کی دماغی جو ہے مینٹل، ان کی نشو و نما، نمبر 3 جو ہے ایموشنل، جذباتی ان کی تربیت، نشو و نما کیسے کرنی ہے۔ تو لہٰذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں چیزوں میں، کہ اس کی جسمانی نشو و نما، اس کی دماغی نشو و نما اور اس کی جذباتی نشو و نما، ان تینوں چیزوں میں گہرا ربط، گہرا توازن قائم کیا ہے اسلام نے، قرآن نے اور اسوہ حسنہ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 ڈائمنشن، 3 زاویوں پر بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کے باب میں جو بنیاد قائم کی ہے، وہ کیا قائم کی ہے، کہ پہلا کام، جیسے بچہ پیدا ہو، اس کے کان میں آذان کہی جائے، دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، نیک بزرگوں سے اس کو گھٹی دلائی جائے، پہلی گھٹی، اور پھر اس کا نیک نام رکھا جائے نبیوں پر، اور نیک بندگان کے اوپر اس کا نام رکھا جائے۔ یہ بات بڑی بنیادی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اگر اس سے بھی پہلے اگر آپ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے باب میں اگر آپ سمجھنا چاہیں، تو پہلی بات ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا جو رشتہ ہو رہا ہے اس میں نیک خاندان کا انتخاب کیا جائے، نیک خاندان کا، ہم مزاج، ہم کف، لڑکی اور لڑکے کا ہم کف ہونا، ہم برابر ہونا، اور پھر پسند اور ناپسند کے معیارات تو ہمارے تو بدل گئے، ہم یہ تو نہیں دیکھتے۔ تو لہٰذا جیسے رشتہ ہو گیا تو اس میں اب اگر آپ غور و فکر کریں تو اب ان کا آپس میں اس سے اولاد بننی ہے نا، اچھا معاشرہ، اچھا خاندان۔ تو لڑکی اور لڑکے کے یعنی شادی کے بندھن کے بعد اولاد پیدا ہوئی، تو لہٰذا اس کے بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ بھائی اولاد جو ہے، نیک اولاد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ جو ہیں اسے نیک رزق دیں۔ ماں جو ہے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں، جب یہ امانت، یہ نعمت اللہ کی جب آتی ہے، تو وہ
نماز پڑھنے والی ہو، ذکر کرنے والی ہو، تلاوت کرنے والی ہو. تو یہی وجہ ہے کہ اب یہاں میں اس کو آسان طریقے پر عرض کرنا چاہوں گا، کچھ اصول، کچھ ضابطے اسوہ حسنہ کی روشنی میں، کہ پہلا کام کانوں میں اذان دی جائے. اور یہ بھی بات بتا دوں کہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں، اسوہ حسنہ جو ہے یہ ایک آرٹ ہے، ایک سائنس ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کا طریقہ دیا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو بائیں سائڈ پر اٹھائیں. کیوں؟ کہ بائیں سائڈ پر دل ہوتا ہے، اور بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ دل کی حرکت کا ردھم جو ہوتا ہے اس سے وہ مانوس ہوتا ہے. اور ماں کا جو پستان ہے وہ بچے کے کان پر آتا ہے. تو لہٰذا دل کی دھڑکن کی آواز بچے کے کان میں پہنچتی ہے تو پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا، اب وہ اس ردھم سے مانوس ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بچے کو جب ماں بائیں جانب سے اٹھاتی ہے تو دل کی دھڑکن سے وہ بچہ مانوس ہوتا ہے، جلدی وہ خاموش ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے. روتا ہوا بچہ، بلکتا ہوا بچہ، تڑپتا ہوا بچہ، شور مچاتا ہوا بچہ، جیسے بچے کو بائیں پہلو سے ماں اٹھائے. تو بچے کو ماں کے دودھ اور پیار دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. ماں کا دودھ پلانا بھی ضروری ہے. لہذا بچہ جو ہوتا ہے وہ اچھی صفات فطرتاً لے کر آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ پیدا ہونے والا جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت جو ہے وہ اسلام ہے، نیچر، فطرت. لہذا اچھی تربیت سے بچہ ولی بھی بن سکتا ہے، اقبال بھی بن سکتا ہے، غزالی بھی بن سکتا ہے، رازی بھی بن سکتا ہے، ابن رشد بھی بن سکتا ہے، ابو حنیفہ بھی بن سکتا ہے. اگر مائیں سیدہ زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اپنانے والی ہوں تو بچے غلام حسن و غلام حسین بھی پیدا ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے افکار کی، دودھ ڈبے کا ملا تعلیم ہے سرکار کی. جب ہم بچے کو اللہ اور اس کا رسول نہیں سکھائیں گے، بچے کو ماں دودھ نہیں پلائے گی، تو خاندان کی اچھی صفات بچوں میں کیسے منتقل ہوگی. تو لہٰذا یہ بات بھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں مائیں جب بچوں کو سلائیں تو بچے کو لوری سنائیں. اور پرانے زمانے میں ہماری مائیں، ہماری جو نانیاں تھی، دادیاں تھی، وہ بچوں کو جب اٹھاتی تھی تو وہ بچے کو ایک ردھم میں لوری سناتی تھی کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم.